بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گرامی قدر سامعین، جب مسلمہ حقائق کو ٹھکرایا جائے اور لوگ اسے قبول کریں، جب دن کو رات کہا جائے اور لوگ اسے تسلیم کریں، جب سورج کے روشن ہونے میں شک و شبہ ڈالا جائے اور لوگ سر تسلیم خم کر لیں، تو پھر آپ یقین کر لیں کہ چمگادڑوں کو ایک حال مل گیا ہے جس میں اسٹیج پر سپیکر لگا ہے اور کرسیاں بچھی ہوئی ہیں اور کوئی ان پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی بتاؤں، اللہ عز و جل کی قسم ہے، مورخین نے ایسے تقریباً 50 ابو حنیفہ کے نام بتلائے ہیں جو خود یعنی یہ جو وہ ہے کیا کہتے ہیں کنیت، اس کنیت کے 50 علماء کا ذکر کیا ہے جو اپنے اس عہد کے 50 علماء تھے جن کا نام، جن کی کنیت ابو حنیفہ تھی، جن میں رافضی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، قدری بھی تھے، بدعقیدہ لوگ بھی تھے بغداد کے اندر اور اسلامی مملکتوں کے اندر 50 ابو حنیفہ کا نام بتلایا جاتا ہے، اور ایک ہی زمانے میں، ایک ہی آگے پیچھے تھوڑا سا بس ایک ہی زمانے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو احناف اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ نعمان ابن ثابت رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں یا یہ کون سے ابو حنیفہ کی فقہ لے کے چل رہے ہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسٹیج سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے، اللہ کی قسم ایک ہی زمانہ میں آگے پیچھے تھوڑا سا بس مورخین نے 50 ابو حنیفہ کا نام بتایا ہے، اور اسٹیج کی اس آواز سے کرسیوں پر بیٹھے چہروں پر سناٹا چھایا ہوا ہو، کسی ایک کرسی سے بھی یہ صدا بلند نہیں ہوئی ہے کہ نمبر 1 شیخ معراج، آپ نے اللہ کی قسم کھا کر جو تحقیق پیش کی ہے 1400 سال میں کسی ایک شخص نے بھی اس کا انکشاف کیا ہو۔ نمبر 2 شیخ معراج صاحب ذرا ہمیں بھی بتائیں ان 50 ابو حنیفہ کا نام جو ایک ہی زمانہ میں موجود تھے، یقیناً یہ آپ کو معلوم ہوگا چونکہ آپ نے اس پر قسم کھائی ہے۔ نمبر 3 شیخ معراج صاحب یہ 50 نام تو گنوا دو اور 50 نام کے پورے کر دو تو ہر نام پر 1 لاکھ روپیہ وصول کر لو، یہ کل 50 لاکھ کا انعام ہو جائے گا۔ بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، یہ لگتی ہے میرے سینے میں بن کر تیر مولانا۔ بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، یہ لگتی ہے میرے سینے میں بن کر تیر مولانا۔ نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ جٹھائی سے، نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ جٹھائی سے، یہی ہے جرم میرا اور یہی تقصیر مولانا، یہی ہے جرم میرا اور یہی تقصیر مولانا۔ گرامی قدر سامعین، شیخ معراج انڈین کی قسم اور اس کا دعویٰ آپ کے سامنے ہے، اور میرا مطالبہ، چیلنج اور انعام بھی آپ کے سامنے ہے۔ معراج بھارتی کو 1 مہینے کی مہلت ہے، 1 مہینے کے اندر اگر معراج نے جواب نہ دیا تو رہتی دنیا تک سب لوگ یہ فیصلہ کرنے کے حق پہ جانب ہوں گے۔ نمبر 1 معراج انڈین جھوٹا ہے، نمبر 2 معراج بھارتی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، نمبر 3 معراج ہندوستانی
انسانی تاریخ اسلام کو مسخ کر رہا ہے۔ نمبر 4، معراج باقی قسمیں کھا کر سامعین کو مس گائیڈ کرتا ہے۔ نمبر 5، تو ایک ڈبہ ہے علم و آگہی کے نام پر، تو ایک ڈبہ ہے علم و آگہی کے نام پر، تیرگی پھیلا رہے ہو روشنی کے نام پر۔ نمبر 6، معراج انڈین اپنا کھوٹا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ تو سبزی منڈی میں چلا جا اور مذہب کا بزنس نہ کر۔ معراج انڈین، یہ تیرے سامعین کے بے لوث تاثرات ہیں، تو ان پر عمل کر یا پھر اپنے سامعین کو اپنی جہالت کا تختہ مشق نہ بنا۔ امت اسلامیہ پر تیرا بڑا احسان ہوگا، اور میری تجھ سے گزارش ہے کہ جا کے 2-4 بکریاں خرید لے یا ٹریکٹر خرید لے اور جا کے کھیتی باڑی کا کام کر، تجھے وہی زیب دیتا ہے۔ تو آیا علماء دیوبند پر تنقید کرنے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ روٹھے ہیں ہم سے ہمیں منظور ہے لیکن، وہ روٹھے ہیں ہم سے ہمیں منظور ہے لیکن، یارو انہیں سمجھاؤ کہ بے پرکی نہ چھوڑیں، وما علینا الا البلاغ۔ ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو، وہ بزید ہے میں اس کو سویرا کہوں، وہ بزید ہے میں اس کو سویرا کہوں، رہنمائی کا پرچم لیے ہاتھ میں، جو لوگوں کو لوٹے انہیں کیا کہوں، جو چندے بٹورے انہیں کیا کہوں، خوف کھا کر انہیں راہ بر مان لوں، خوف کھا کر انہیں راہ بر مان لوں، یا بے خوف ہو کر لوٹیرا کہوں، یا بے خوف ہو کر لوٹیرا کہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت میں ناظرہ فعل، حدیث میں ناظرہ فعل، تاریخ میں زیرو، جنرل نالج میں زیرو، مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو۔